لے جی اب ریئل ٹائم آپ کی پرچیاں 15 منٹ ہیں تو جتنی بھی کور ہو جائیں انشاءاللہ میں ورڈک دے دوں گا، باقی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ میں گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، کیا اقامت ضروری ہے؟ یہ تو کافی دفعہ میں نے جواب دیا ہے، اقامت ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ اکیلے جماعت بھی ہو جاتی ہے، اذان تو آپ کے کیس میں مسجد میں ہو چکی، آپ اقامت کہہ لیں، نہیں کہیں گے تب بھی نماز درست ہے۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں سے آمنا سامنا یا بات کرنی پڑتی ہے تو کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لڑکوں سے بات کریں، لڑکیوں سے کیوں بات کرنی ہے؟ کوئی ایسا علم نہیں ہے لڑکیوں کے پاس جو انہی سے ہی ملے گا آپ کو، یوٹیوب کے اوپر سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ سنوکر کی کمائی یا کھیلنا حرام ہے؟ اگر اس کے اوپر جوا ہو تو حرام ہے، ویسے آپ اپنے گھر میں سنوکر رکھ کے کھیلیں، لوڈو بھی کھیلیں۔ کیا زیادہ پرفیومز اور کپڑے خریدنا فضول خرچی ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہوں گے تو بالکل فضول خرچی ہے، جتنی ضرورت ہے وہ کریں۔ کیا کسی سے ناراضگی میں عبادت قبول نہیں ہوتی؟ نہیں، عبادت تو الگ سے ایک چیز ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال تو آپ نے رکھنا ہے۔ کسی سے ناراضگی کی وجہ سے قیامت والے دن اگر آپ نے کسی کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے وہ نیکیاں لے لے گا، حتیٰ کہ نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، پھر گناہ ڈالے جائیں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، ساری ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا۔ اگر ہم مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوں تو اس کے بعد الگ الگ سے رکعت پڑھنی ہوگی یا ایک ساتھ دو پڑھنی ہوگی؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ تیسری رکعت میں جو شامل ہوئے ہیں اس سے پہلی رکعت شمار کریں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، چونکہ وہ دوسری ہے تو لہٰذا اس میں بھی آپ تشہد بیٹھیں گے، اور پھر عبدو و رسولو پڑھ کے درود شریف چھوٹا سا پڑھ کے تو کھڑے ہو جائیں، اور پھر تیسری رکعت، یعنی اس کیس میں تینوں رکعتوں میں آپ کا تشہد آ رہا ہوگا، یہی بہتر طریقہ ہے۔ کیا سنت کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے؟ یہی یوٹیوب پہ لکھیں تو آ جائے گا، جیسا کہ داڑھی وغیرہ۔ داڑھی تو بھائی فرض ہے، داڑھی سنت تو نہیں ہے، داڑھی فرض ہے، قرآن میں حکم ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ سنت اس اعتبار سے ہے جس طرح فجر کے فرض پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن اپنی انٹینسٹی میں وہ فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو سنت چھوڑنے پر لعنت، ان سنتیں چھوڑنے پر لعنت ہے جو نبی علیہ السلام نے تاکید کے طور پر تعلیم فرمائی ہے، دین کے طور پر، اس اعتبار سے کہ ان کے چھوڑنے پر وعید ہو، جس طرح کہ یہ شیطانی عمل ہے داڑھی کو مڑانا، یا نبی علیہ السلام جو اعمال کیا کرتے تھے اس طریقے کو بدلنا، اس پہ بھی لعنت ہے۔ سنت چھوڑنے والے پر لعنت میری تفصیلی ویڈیو ہے، میں نے ہر اینگل سے اس میں ڈسکشن کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی وفات نیچرل ہوئی ہے، لیکن آنری طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی ہے۔ آپ کا زہر واپس آ گیا تھا، جو 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر بخاری میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، تو عائشہ کہتی ہیں کہ حضور وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ رسول اللہ کا قاتل کون؟ یہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ حدیث کی وضاحت کر دیں۔ حدیث کی وضاحت کی ضرورت نہیں، حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صرف اونٹ کے گوشت کے لیے ہے، باقی گوشت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کی جو حکمتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو شریعت کو فالو کرنے والے ہیں۔ ایک مسلمان سائنسدان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ دیکھیں، بیسک نالج تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ جس کی الہامی کتاب کے اندر 1000 سے زیادہ آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہوں، میرا خیال ہے ہر مسلمان ہی کسی نہ کسی درجے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، بالکل اہمیت تو ہے اپنی جگہ۔ اگر ناحق قتل کرنے والا جہنمی ہے تو پھر 100 قتل کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بخشا؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، جہنمی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک کے بارے میں زیادہ سینسٹیوٹی ہے اور وہ شرک کا معاملہ ہے۔ ویسے تو سورہ النساء میں آیا کہ جس نے ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، لیکن اس کی تعویل ممکن ہے ان آیات کے ذریعے۔ سٹرکٹ جو قانون ہے وہ شرک کے بارے میں سورۃ النساء میں آیا۔ کیا آپ جائیداد کی وصیت کو جائز سمجھتے ہیں؟ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو کیا بچوں کی جائیداد مقرر کر سکتے؟ نہیں جی، کوئی نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ زندگی میں تحفہ اگر کوئی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے،
لیکن وہ بھی 1/3 مال میں سے. غلیظ قسم کے شیطانی وسوسے اور ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کریں؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دینی، آئے بھی تو آپ اس طرف نہ سوچیں. باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لیکن اعوذ باللہ پڑھ کے آپ جان بوجھ کے وسوسوں کو سوچ لیں تو پھر وسوسے تو کو نہیں جائیں گے. یہ دونوں علاج کرنے پڑیں گے. ہاں سیدھی سی بات ہے. باقی ان وسوسوں کے آنے سے نہ تو نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ آپ کے ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان سے نہ اظہار کریں. آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے، سوائے اس کے کہ اس چیز کا اظہار وہ کسی کے سامنے کر دیں، یعنی وہی غلیظ چیز بول دیں یا اس کے مطابق عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت ہی نہیں فرمانی. کیا کوئی انسان اپنا نام سبحان اللہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ نام تو نہیں نہ ہوگا بھائی، یہ تو اللہ کی تعریف ہے. عبداللہ رکھے نا، سبحان اللہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بریلوی اور سنی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں. ان کو کہیں گے اگر آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو اہل سنت والجماعت کی کتابیں تو ہیں قرآن، بخاری اور مسلم. آپ بخاری مسلم کھول کے دیکھیں، اس میں نماز کا طریقہ وہ ہے جس پہ ہم پڑھتے ہیں. آپ کا طریقہ قادیانیوں والا ہے. لو سامو، ہاں قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آپ قادیانی سنی ہیں، ہاں ہاں حنفی قادیانی. شریعت کے خلاف عمل کرنا کیا بدعت ہے؟ شریعت کے خلاف عمل کرنا اگر وہ فرض کی مخالفت ہے تو حرام ہے. بدعت ہے شریعت میں نئی کوئی چیز داخل کر دینا دین کے نام کے اوپر. اچھی بدعت اور بری بدعت میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. نماز باجماعت پڑھتے وقت امام سورہ فاتحہ کے بعد لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں جس سے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ کون سی خوش نصیب مسجد ہے جی جہاں یہ ہو رہا ہے؟ ہم نے تو اس طرح کی وہ مسجد نہیں دیکھی. یہ پتہ نہیں آپ رمضان کی تو نہیں بات کر رہے، وہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی. کتنی لمبی پڑھتے ہوں گے. اور یہ جو آپ کو حدیثیں سناتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے لمبی صورتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو لمبا کہا ہے. ہاں آپ کی فجر کی نماز 40 منٹ کی ہوتی تھی. جی ہاں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ الدہر، اور ترتیل کے ساتھ. آپ ذرا خالی تلاوت کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لمبی تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اہل حدیث بھی کوئی لمبی نہیں پڑھتے. لمبی تب پڑھیں گے جب فجر 40 منٹ کی ہے. ظہر اثر کم از کم یہ پڑھیں کوئی آدھے گھنٹے کی، کوئی نہیں بمشکل 10-12 منٹ کی. یہ سارے مختصر ہی پڑھ رہے ہیں، بے فکر رہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایک مستند عالم انجینئر کو نہیں اپروچ کرتا تو ہم کیسے انجینئر صاحب پر اعتبار کریں؟ انجینئر صاحب کو چھوڑیں، یہ عالم ایک دوسرے کو اپروچ کیے ہوئے. کبھی رائے ونڈ والوں نے کہا کہ باپا جانی جو ہے رائے ونڈ میں نماز پڑھائے آ کے لتا باندھ دیں گے، یا باپا جانی کہے کہ جی طارق جمیل جو ہے وہ فضان مدینہ میں نماز پڑھائے. ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں تو انجینئر کو کہاں سے ماننا ہے انہوں نے؟ جس دن خود ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے نا تو پھر آپ نے گلا کرنا ہے. میرا نمبر تو بعد میں آتا ہے. ہمارے پاس مولوی صاحب نماز جنازہ میں صفے ہمیشہ طاق بنواتے ہیں، کوئی ثابت نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، اس میں 2 صفے تھی. جتنی بھی بن جائیں، اور جان بوجھ کے توڑ کے آپ نے طاق نہیں کرنی. ہمارے ماموں سے ہمارا اکثر اختلاف ہوتا ہے، ہم انہیں توحید سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بابوں سے بہت کچھ ملتا ہے. ان کو کہ جی بابوں کو کہ ہماری بجلی پوری کر دیں، یا بابا نو کہو کہ کوئی ایک سولر پلیٹ بنا دیں. اللہ دے بندے ہو، مسلمانوں ہی ساڑ دے رہے ہو. بیرون ملک اگر مسلسل نماز جمعہ نہ پڑھا جائے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے کام کی وجہ سے؟ اگر قریب کوئی جامع مسجد نہیں ہے اور آپ وہاں پہ زور کی نماز ہی پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. نماز جمعہ چھوڑنے پر وعید اس صورت میں جب آپ کے اوپر جمعہ فرض ہو. فرض ہونے سے مراد یہ کہ حالات و واقعات ایسے ہوں. یہاں تو ہے گاؤں والوں کے اوپر جمعہ نہیں ہوتا، عورتوں پہ جمعہ نہیں ہے، مریضوں پہ جمعہ نہیں ہے،
اسی طریقے سے آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کوئی نہیں ہے، اکا دکا مسلمان ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے نماز ہی پڑھیں گے وہاں، جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ جادو کا پتہ کرانا جائز ہے، شک ہو جی پتہ کروا لیں، جس کے پاس جائیں گے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں تو آنو، کیونکہ پھر تسی انہوں نے پیسے نہیں دینے۔ جتنے بھی جاؤ گے اللہ کے فضل سے یہی نکلے گا۔ کم چوریوں کو جادو کا نام دیا ہوا ہے۔ کراچی کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دیوبندی ایک جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ وہ ایمی کہانی کرائی ہے اس نے جو کچھ کہا ہے وہ تو میمز اس کے جواب میں ہماری ویڈیو سے بن چکی ہیں۔ کل تک وہ کہتے تھے فرقہ ہونا چاہیے، اب وہ کہتے ہیں نہیں فرقہ دیوبند تو فرقہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ گمراہ ہے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، تو سب تو پہلے پھر خود گمراہ ہیں۔ لوزامو، کیا ابو ذر غفاری کی قبر کا کسی کو علم ہے؟ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اندازے سے تو بتا دیتے ہیں، لیکن کنفرم کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیا درباروں پر بکروں کا چڑھاوا چڑھانا درست ہے؟ دیکھو کدے کو پوچھتے پہ جی۔ اللہ کے نام کے بکرے یا نیاز آپ کسی ایسی جگہ پہ نہیں دے سکتے جہاں پہ شرکی اعمال ہوتے ہوں، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ ہاں جی، ابو داؤد میں حدیث ہے، مقام بوانہ پر ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ اونٹ قربان کروں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھنا زمانہ جاہلیت میں بھی اگر وہاں کوئی میلہ لگتا تھا نا، یا اس زمانے میں وہاں پہ کسی بت کی عبادت ہوتی تھی، اب بے شک نہیں ہو رہی، تب بھی وہاں نہیں تم نے اللہ کے نام کا بھی نہیں دینا۔ یہ ہے چیز۔ آپ نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں آپ علیہ السلام کا یوم پیدائش 10 محرم لکھا ہے، جبکہ انہوں نے عاشورہ کی وجہ تسمیہ میں لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک ہے۔ اللہ کے بندو، علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہانی بھی لکھی ہے، یہ کہانی بھی لکھی ہے، یہ کہانی بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ یہ اصلی دین ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کا کام تھا نا کہ بتاتے پھر صحیح تاریخ کون سی ہے۔ اگر انہوں نے بھی کہانیاں نقل کرنی ہے تو انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ کہانیاں نقل کر کے اگر انہوں نے رد نہیں کیا اور امت کو کوئی صحیح بات نہیں بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھاتے میں ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا لیکن صحیح بات یہ ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا چلا، آپ کو یہ پتا یہ کہانی ہے، تو ان کا کام تھا یہ لکھتے اور کہتے یہ جو بعض علماء کہہ رہے ہیں ان کو دین کی الف بے نہیں پتا کہ 10 محرم کہاں سے ہو سکتا ہے۔ یہ کام تھا نا وہ لکھتے، اگر انہیں نہیں لکھا اس کا مطلب انہیں خود بھی کوئی نہیں تھا پتا۔ تو ہم اپنے دعوے میں بالکل حق بجانب ہے کہ اگر عبد القادر جیلانی کو نبی الاسلام کی پیدائش کا مہینہ اور تاریخ نہیں پتا تو باقی انہوں نے آپ کو کیا دین بتایا ہوگا؟ اگر یہ تعلیمات انہی کی ہیں، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم ان کی بزرگی ثابت کریں یا ان کی بزرگی کا انکار کریں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی دین کو اسی طرح فالو کرنا ہے جس طرح آپ اور میں کر رہے ہیں، وہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ جم لگانے کے لیے زیادہ کھانا پڑتا ہے جبکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا، کھائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 ہوا کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے۔ لیکن اگر واقعتاً کبھی اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے یا شوقیہ بھی کوئی کھاتا پیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، شرعی طور پر فتویٰ یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، مسئلہ صرف پسندیدہ ناپسندیدہ کا ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نیک بندوں کو بھی قبر کا عذاب ہوگا؟ اگر تو اللہ کے حضور الٹیمیٹلی ان کی نجات لکھی ہے پھر عذاب نہیں ہوگا، عذاب والا ورڈ درست نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ کیا بی بی حلیمہ رسول اللہ کی دائی تھی؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ بھئی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ کیا حضور کا باپ تھا؟ یہ سوال کریں گے، کون سی چیز کو کدھر ملا رہے ہو اللہ کے بندو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ وہ مرزانہ ہوا تھا، وہ تو ان کی والدہ نے ڈال دیا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے دائیوں کا دودھ ان کے لیے حرام کر دیا تھا تاکہ اسے تمہاری طرف لوٹائیں۔ تو دائی سے دودھ پینا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ابھی تو ایران والے، زیادہ تر شیعہ نے یہ ہنگامہ اٹھایا تھا، ایران والوں نے جو نبی علیہ السلام کے بچپن کے اوپر محمد فلم بنائی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ، اس میں تو پورا یہ واقعہ فلمایا ہوا ہے، حلیمہ سعدیہ والا سلام اللہ علیہا، وہ حضور کی ماں تھیں
اور اس ماں سے جو آپ کے دو شریک بہن بھائی تھے وہ اصحاب میں شمار ہوتے ہیں الحمدللہ. اگر اللہ نے جنت میں بھیجنے کا احسان کیا تو کیا ہم پالتو جانوروں کو بھی مل سکتے ہیں؟ جی مل لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی دیر اس راستے باہر جا کے مل لینا. میوزک کے بغیر نشید سن سکتے ہیں؟ نشید میں بھی میوزک ہوتا ہے، وہ ماؤتھ ساؤنڈز ہوتی ہیں جی، سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا ایک کلپ سنا کہ ایسی جنت پر لعنت ہے جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو. جنت کے ساتھ ویسے الفاظ بولے جا سکتے ہیں؟ بالکل آپ بھی بولتے ہیں. ایسے نبی پر لعنت ہے جس کے پاس وحی نہ آئی ہو اور وہ جھوٹ بول رہا ہو. یہ سٹیٹمنٹ درست ہے؟ ایسے نبی پر لعنت کہ جس کے پاس وحی نہیں آئی اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں. جی قرآن میں آیا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ نبی کے اوپر لعنت کر دی ہے؟ جھوٹے دجال نبی کے اوپر لعنت کی ہے. تو یہ والی جنت جو ہے وہ دجال جنت ہے. ہاں، ہماری جنت وہ ہے جس میں اللہ کا دیدار ہونا ہے. لو سامو انشاءاللہ. کیا جو یہ کیا لکھا ہوا ہے، تخت تحت کرنا جائز ہے؟ جگت ہے، پتہ نہیں کیا لکھا اللہ. مذاق کرنا یا مذاق اڑانا؟ مذاق اڑانا تو حرام ہے. مذاق اور مزاح میں فرق، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. ون نیشن ون امہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جی یہ صرف خواہشات ہی ہیں، اب پریکٹیکلی اس وقت تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ کنٹریز بن چکے ہیں. جمہوریت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ موجودہ جمہوریت کیا اسلامی اقدار کے تناظر میں ٹھیک ہے؟ دیکھیں ان پرنسپل تو درست ہے، پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل بھی ہو تو. اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. ویسٹرن ڈیموکریسی تو کفر ہے. مولانا مودودی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ پڑھیں، ضرور پڑھیں. جبکہ میرے ایک دوست نے کہا کہ اگر آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. میں نے کہا شاید قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. آپ کے ایک دوست نے کہا تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ایسی تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے. گروی مکان لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن جو گروی مکان ہوگا، جس کے پاس گروی رکھوایا جائے گا وہ اس مکان سے نفع نہیں حاصل کر سکتا، اور اگر نفع حاصل کرے گا تو اس کا کرایہ دے گا. بخاری میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس بھیڑ بکریاں گروی رکھوائے، اس کے عوض اس سے ادھار لے، تو وہ بھیڑ بکریوں کے دودھ میں سے صرف اتنا ہی استعمال کرے گا جتنا خرچہ بھیڑ بکریوں کے اوپر وہ کرتا ہے. بقیہ کا دودھ جو ہے وہ اس کے مالک کو ہی ملے گا، ورنہ تو سود ہو جائے گا نا. گروی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ گارنٹی لے رہے ہیں، پھر تو سود اس طریقے سے لوگ کھانا شروع کر دیں گے. سفری نماز میں سفر کی کوئی حد ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنی ہے؟ جی مسافر کی نماز آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا 19 دن تک قیام ہو اور 20 کلومیٹر اپنے شہر سے باہر نکل جائیں تو مسافر ہیں. عشاء کی نماز جاری ہے اور میری مغرب کی نماز رہتی ہے، اب میں امام کے پیچھے عشاء کی نیت کروں گا. جی عشاء پڑھ لیں امام کے پیچھے، مغرب آپ بعد میں پڑھ لیں. ترتیب بدلنے سے کوئی نماز ختم نہیں ہو جاتی. جو قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو پھر فرقہ کس نے اور کیوں بنایا؟ شیطان نے بنوایا جی. قرآن میں تو پردے کا حکم آیا، اور مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی. ہاں تو یہ حضور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اپنی عورتوں کو یہ لباس پہنانا، آپ نے تو اس دکھ کا اظہار کیا کہ اس سے بچنا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو فرقوں کا بتایا، یہ تو ایک برائی کی خبر دی تھی کہ یہ ہو جائے گا، تم نے نہیں فرقہ بنانا. قرآن میں آیا کہ فرقے نہیں بنانا. فرض نماز میں آمین اونچی آواز میں کہنا ٹھیک ہے یا آہستہ؟ اونچی آواز میں کہنا ہی سنت ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. آہستہ والی روایتیں کمزور ہیں، لیکن بہت اونچی نہ ہو کہ آپ کو امام مسجد سے ہی نکال دیں، درمیانی. دین کو سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں، دین پر چلنے کا کوئی مفید مشورہ دیں. جی ایک ہی مشورہ ہے، قرآن ترجمے سے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری قرآن کلاسز ریکارڈڈ ہیں، ان میں میں نے اختلافی موضوعات اور ساتھ جو رسپیکٹیو احادیث ہیں وہ بھی بیان کر دی ہوئی ہیں. کاروبار میں پروفٹ کتنے % تک جائز ہے؟ جو آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا مرضی لیں پروفٹ، بکے گی نہیں چیز. ایک بندہ کہ میں نے آلو 1000 روپے کلو بیچنے ہیں تو ٹھیک ہے بیچ لیں. ہاں بلیک مارکیٹنگ منع ہے. ایک شخص مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا کے پھر اپنی مرضی کی قیمت لگائے
وہ منع ہے. مارکیٹ خود اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتی ہے. پرسنٹیج کی کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پرسنٹ لینا ہے, اور نہ ہو سکتا ہے. جو منڈی سے آلو لے کے وہیں باہر بیچ رہا ہے اس کا تو کرایہ بھی نہیں لگ رہا, اور جو وہاں سے 10 کلومیٹر دور جا کے بیچ رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی پیٹرول کا خرچہ ہے, پھر وہاں پہ اس دکان کا بھی کرایہ دے رہا ہے, تو اسے تو ظاہر مہنگا بیچنا چاہیے نا. حقوق العباد کے ضمن میں بندوں سے معافی ممکن نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر بندے فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی کر دے قیامت کے دن, ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں. اگر زندہ ہیں تو بھائی ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگ لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے دنیا میں ہی کر لے, آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اور وہ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی نیکیاں لے کے آیا, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا خون بہایا, اور ایک ایک کر کے اس سے وہ نیکیاں لے جائیں گے. اس کا نامہ مال خالی ہو جائے گا, پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال کے اسے جہنم میں پھینک دے گا. پھر آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس. نیکیاں تھیں لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں, وہ ختم ہو گئی. پینشن فنڈ اور پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق زکوٰۃ کا مسئلہ, یہ دونوں فنڈ کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے. جب آپ کو مل جائے نا اس وقت سے آپ زکوٰۃ والا معاملہ سٹارٹ کریں, اسی وقت آپ مالک ہوں گے. ہمارے گاؤں میں جنازے کے بعد میت کے اوپر 7 مرتبہ قرآن 3 لوگوں میں پھیرا جاتا ہے, کیا یہ عمل جائز ہے؟ بدعت ہے جی, پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں, وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں, ان کا دارالکفر میں رہنا کیسا ہے؟ تو دارالکفر تو یہ کون سا دارالاسلام ہے جی؟ یہاں کا اسلام بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے. باقی جو بالغ ہو گیا وہ اپنے اعمال کا خود جواب دے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا کسی کی حیات یا فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی دونوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. حج اور عمرہ ہو سکتے ہیں بدل کے طور پر, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا کسی خاص شخص کے لیے اللہ تعالی سے نکاح کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر دنیا میں کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو جنت میں مانگ سکتے ہیں. او یار خدا دنا نکلو انہاں گلا تو باہر, جنت ہی جا کے تسی یہی کچھ ذلت کٹنی ہے. جنت کی تو ڈائنامکس ہی الگ ہے بھائی. اللہ کے بندو یہ سارے تماشے ادھر ہی ہیں. ہاں, اور ادھر بھی ہے دعا قبول ہوگی نا خدا نہ خواستہ, پھر بھی پتہ لگ جائے گا. کیا قبر پر جا کر دعا کرنا ضروری ہے یا قبرستان کے باہر سے بھی؟ بھائی گھر بھی کر سکتے ہیں, قبر پہ جانا ضروری نہیں. قبرستان کے باہر سے بھی آپ نے دعا کر لی, ساروں کے لیے دعا ہوگی, وہ قبرستان جانا ہی شمار ہوگا. بلکہ قبرستان جانے میں عذر یہ لاحق ہوتا ہے, بعض کا اتنی کلوز قبریں ہیں کہ آپ کو قبروں پہ پاؤں رکھنا پڑ جاتا ہے, اور وہ تو حرام ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑے اور کھال جلا دیں. یہ کم عذاب ہے, مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا یا پاؤں رکھنا وہ زیادہ عذاب ہے. بہتر یہ ہے کہ یا تو اسلام آباد کے قبرستان ہو نا جن میں واضح گلیاں بنی ہوئی ہیں, آپ تسلی سے جا سکتے ہیں قبر تک. ادروائز قبرستان کے دیوار پہ کھڑے ہو کے آپ دعا کریں, گھر میں بھی کریں تو دعا تو پہنچ رہی ہے. جو علماء یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا یہ لوگ علماء کہلانے کے قابل بھی ہیں؟ بھائی ڈسیو ہوئے ہیں, علمی اصلاح کریں, بچاروں کو شیطان نے گمراہ کیا. اس سے بڑا مسئلہ ہے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے شرک کر رہے ہیں. جدید کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے توحید کے مقابلے پہ. آپ کو پتا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں ترجمہ قرآن کی کتاب شامل کی گئی ہے جس میں قرآنی آیات بما ترجمہ درج کی گئی ہیں. تو کیا ہم اس کتاب کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. قرآن بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں, جس پہ غسل فرض ہو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ہے. اگر والدین کے بارے میں کیا حقوق, یہ کیا لکھا ہوا ہے, والدین کے بارے میں کیا حقوق ہیں, یہ ابھی پچھلے دنوں میری قرآن کلاس اپلوڈ ہوئی ہے. ویسے آپ لکھیں ماں باپ کے حقوق تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں.
میرے والد مرحوم کی وصیت ہے کہ بہنوں کو حصہ دینا ہے. ہم 3 بھائی ہیں اور 3 مکان ہیں. ان کے حکم کے مطابق جو حصہ دے گا وہ اپنے مکان میں جا سکتا ہے. میرے بھائی اس قابل نہیں کہ حصہ دے سکیں. اور بھائی مکان بیچیں اور دوسری جگہ شفٹ ہوں, چھوٹا مکان لے لیں یا کرائے پہ جائیں. شاباش ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ آپ نے تو تقسیم کرنی ہے وراثت. آج سے 20-25 برس بعد آپ کی جماعت کسی نئے فرقے کی بنیاد تو نہیں بنے گی. بریلوی دیوبندی اور قادیانی کابرین نے بھی کبھی علیحدہ جماعت کی بنیاد نہیں رکھی. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں یہ نام رکھے ہیں. دیوبند مدرسہ قاسم نوتوی کی روح نے آ کے نہیں بنایا, خود بنا کے گیا. منظور اسلام بریلی, احمد بریلی نے خود بنایا ہے دیوبند کے مقابلے پہ. کہانیاں منہ پہ کران دو. یہ کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور جنہ کیتے ہیں انہوں نے پوچھو. ہاں, مولا مودودی سے سارے مولوی تنگ تھے اور کہتے تھے اے تک نہ مرنے تو بولے دعوے نبوت کرنا جائے. آج مودودی صاحب کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے فوت ہوئے ہوئے, کوئی دعوے نبوت نہیں کیا. لیکن ان لانتیوں نے جنہوں نے ان کی زندگی میں ان پہ یہ جھوٹے الزام لگائے, وہ بھی اپنی قبروں میں بغیر توبہ کے چلے گئے ہیں. ان لانتیوں کی اولادوں نے بھی آج تک معافی نہیں مانگی کہ ہم نے مودودی صاحب کے اوپر اتنا جھوٹ بولا. جب کوئی چیز ہوگی وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. مجھے بتائیں, نبی الاسلام کے دنیا میں جانے سے بعد جو امت نے فرقے بنائے ہیں تو کیا رسول اللہ اس کے قصوروار ہیں؟ بتائیں. انہوں نے تو یہی کہا تھا نا فرقے نہ بنانا. اگر امت نے بنایا تو امت خود بھگتے گی. اس طرح ہم اگر نبی الاسلام کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا ہو, کوئی کرے گا تو خود بھگتے گا. لیکن جن کے آپ نام لے رہے ہیں نا, انہوں نے فرقے بنائے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہے. ان کے ساتھ نہ ہمیں ملائیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. کیا آج کے کسی فوت شدہ عالم کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ سکتے ہیں؟ جی لکھ سکتے ہیں. باقی وہ رضی اللہ عنہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہ دعا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. قبر پہ جا کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اگر کسی مسجد کے امام سے آپ کا اختلاف ہو, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بالکل نماز ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی جی؟ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے 695, نمازیں انہی کے پیچھے پڑھو, برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان کا جن سے اختلاف تھا ان کے پیچھے حضرت عثمان نے کہا نماز درست ہے. اللہ کا وجود کب اور کس طرح ہوا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے جی. Where did God come from؟ یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی ہے. Where did God come from؟ اللہ کہاں سے آیا یا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو میں نے تفصیلاً اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہوا ہے. نہیں جی, اب کافی ٹائم ہو چکا ہے, ابھی بھی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن میجورٹی میں نے کور کر دی ہیں. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, بیوی بچوں کی, پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, رشتہ داروں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, تر, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا تمام کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی
تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا میں، انڈیا میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، خصوصاً جن لوگوں نے بیماروں کی صحت یابی کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو تمام مسلمانوں تک، نان مسلمز تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔